کہ مجھے اکثر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے. ہم نے خود پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے کیے, میں نے بھی کیے, میں ملا ہوں لوگوں سے. عمران خان کی سنتا کوئی نہیں ہے, اس کی تو بشرا بھی نہیں سنتی بیچارے کی آج کل. عمران کی جس کی آج سن کوئی نہیں رہا ہے, یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کہہ رہا ہے نہیں, عمران نے کہہ دیا ہے 63 ووٹ میرے ہیں, مانو کہ 63 ووٹ میرے ہیں. کہ جب یہ رزلٹ آ رہا ہو, جب یہ الیکشن ہو رہا ہو, تو ہمیں NICVT کی ٹیم کو جو ہے نا رکھنا چاہیے. دوبارہ سے اس شہر اور ہمارے سے ان کے عمل سے صوبے میں, ملک میں, شہر میں کوئی منافرت پھیلے, لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوں, لوگوں میں دوریاں پیدا ہوں. یہاں پر عجیب عجیب قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اسی وجہ سے جماعت اسلامی کے اندر اختلاف ہے. اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں 3-4 مرتبہ کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, لکھ کے رکھ لیجیے میری بات. جماعت اسلامی میں اختلاف ہے, اور جماعت اسلامی کے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی سیاست جماعت اسلامی کو نہیں کرنی چاہیے, جس میں نفرت ہو, جس میں منافرت ہو, جس میں لسانیت ہو, جس میں تقسیم ہو, وہ لوگ حافظ نعیم الرحمان کے اس رویے سے نالاں ہیں. ووٹ نہیں کریں گے حافظ کو. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نمبر پہلے پورے کرو بھائی. وہ تمہاری سیاست سے ناراض ہیں, تمہارے اپنے لوگ, وہ نہیں کریں گے ووٹ ان کو, وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں گے. ہمارے پاس بھی 155 ہمارے لوگ ہیں نا بھائی. ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو مطمئن نہیں ہوتا, ہر آدمی تو خوش نہیں ہوتا, لیکن پارٹی کا ایک فیصلہ ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 155 میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ادھر ادھر ہوگا, کہیں ایک شخص بھی نہیں ہوگا ادھر ادھر. ہم نے تو کوئی کسی زبردستی نہیں کر رہے ہیں. ہماری تو ہر ضلع میں روزانہ ہمارے جو تنظیمیں ہیں وہ ان کو بلا رہی ہیں, دعوت کری, ہماری حاضری پوری ہوتی ہے, اور سارے شہر میں گھوم پھر رہے ہیں, موجود ہیں. لیکن اگر آپ نوٹ کریں کہ مختلف ٹی وی پروگرامز میں حافظ نعیم الرحمان صاحب آتے ہیں, ان سے ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں, بھائی بتائیے آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں, آپ کتنے لوگوں سے ملے, آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, آپ بتاؤ نا کتنے لوگوں سے آپ ملے ہو, کتنے لوگوں نے آپ کو یقین کرایا. وہ جو 193 کی فگر جو آپ نے بنائی ہوئی ہے, بھائی سیاست میں اگر تو یہ جو فارمولا وہ بتاتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ہیں 130 اور پی ٹی آئی کے ہیں 63, اور بس عمران نے اعلان کر دیا ہمارے بن گئے 193 اور میں میئر بن گیا. اگر یہ چیزیں اتنی آسان ہوتی تو پھر وزیر اعظم کا الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے, چیئرمین سینٹ کا الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس جماعت کے اتنے ووٹ ہیں, اس نے حمایت کر دی, اتنا ہو گیا, چلو بھائی تو بن گیا. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. الیکشن میں آپ کو ووٹ لینے پڑتے ہیں. اور آج کل تو حال یہ ہے کہ عمران خان کی سنتا کوئی نہیں ہے, اس کی تو بشرا بھی نہیں سنتی بیچارے کی آج کل. وہ تو میرا خیال ہے اپنے گھر میں اگر وہ اپنے کسی نوکر کو کہتا ہوگا جو پانی پلاؤ, تو وہ بھی ڈرتا ہوگا کہ پتہ نہیں اس کو پانی پلاؤں تو کل کو یہ کوئی اور بھنڈ نہ مار دے 9 مئی جیسا, وہ میں بھی رگڑا جاؤں اس کے ساتھ. عمران کی جس کی آج سن کوئی نہیں رہا ہے, یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کہہ رہا ہے نہیں, عمران نے کہہ دیا ہے 63 ووٹ میرے ہیں, مانو کہ 63 ووٹ میرے ہیں, اور مجھے ڈلوا کے دو 63 ووٹ. یہ مذاق ہے بہت بڑا, انتخابی عمل ہے. آپ کوشش کریں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں کوشش, میں اس پہ کوئی دوسرا, ہم نے خود پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے کیے, میں نے بھی کیے, میں ملا ہوں لوگوں سے. لیکن ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اکثر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے, منع کر دیا مجھے. میں نے کچھ نے کہا مجھے کہ ہم حافظ صاحب کو ووٹ کریں گے, ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے, ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے. کچھ نے حافظ صاحب کو کچھ ان کی تعریفیں کی, جو ان کی خاصیات ہیں جماعت اسلامی کی, انہوں نے بیان کیا. میں بول نہیں سکتا ہوں یہاں پہ, آپ وہ پھر بیپ لگا دیں گے اس پہ, میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے کہا, لیکن میں بول نہیں سکتا ہوں. تو اب یہ کوئی گناہ نہیں ہے, ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم کسی سے مل نہیں سکتے ہیں. بھائی جب ہم PMLN کے لوگوں سے مل سکتے ہیں, JUI کے لوگوں سے مل سکتے ہیں, TLP کے لوگوں سے مل سکتے ہیں, تو PTI کے لوگوں سے کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ ہم ان سے التجا تو کر سکتے ہیں, ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں, ووٹ دیں نہ دیں ان کی مرضی, ان کا اختیار ہے. تو حافظ صاحب کی جو بوکھلاہٹ ہے, جو پریشانی ہے, وہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ 15 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میرا خیال ہے کہ جب یہ رزلٹ آ رہا ہو, جب یہ الیکشن ہو رہا ہو, تو ہمیں NICVT کی ٹیم کو جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے, تاکہ ایک سیکنڈ ابھی ہے نا یہاں رکھنا چاہیے. سراج صاحب جو ہیں وہ کل آصف زرداری صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ مینڈیٹ کا احترام کریں. صحیح بات ہے, کرنا چاہیے, آپ کو بھی کرنا چاہیے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. اگر مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں اس وقت جو سب سے زیادہ مینڈیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ہمارے 155 ہیں, آپ کے 130 ہیں.
تو آپ پہلے ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں، ہم آپ کا بھی کریں گے. پھر دوسری بات، میں یہ بات کبھی سے کہہ رہا ہوں، کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں جماعت اسلامی کی جو مقبولیت ہے، اس کو یہ ٹول پلازا کے بعد بریکیں کیوں لگی ہوئی ہیں بھائی؟ یہاں تو آپ جیت گئے کوئی 86 سیٹیں اس کی، اور اس سے آگے جاؤ تو بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پی ٹی آئی نے اگر کراچی میں کچھ سیٹیں جیتی ہیں تو پی ٹی آئی نے کچھ حیدرآباد میں بھی جیتی ہیں. مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، شہری علاقوں میں وہ جیت رہے ہیں، انہوں نے کچھ نہ جیتی ہیں. جماعت تو بالکل دفن ہے، کوئی نام لیوا نہیں ہے اس کا کراچی سے باہر نکلے. تو آپ کراچی میں بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جماعت اسلامی اس وقت جیتی ہے جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، یا اس وقت جیتی ہے جب یہاں فوجی عامر بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ مجھے بتا دیجئے کوئی دور جب بلدیاتی الیکشن نہیں جیتے ہوں. دو ان کے اوپر مہربانیاں ہوتی ہیں، ایم کیو ایم کا بائیکاٹ، فوجی عامر. اس وقت ایم کیو ایم کا بائیکاٹ تھا، لیکن بدقسمتی سے فوجی عامر نہیں ہے. تو دونوں وہ مکس اینڈ میچ ہوتے ہیں نا، دونوں کام جب جڑتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی کا میئر نکل کے آتا ہے. لیکن یہاں سے ایک کام ہوا ہے، دوسرا ہو نہیں رہا ہے. اس لیے جماعت اسلامی کے میئر آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. یہ تو جو سامنے کی چیزیں وہ بتاتی ہیں کہ نشانیاں آپ دیکھیں تو ان کا میئر آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. پھر کراچی میں 2002 کے الیکشن میں جماعت اسلامی کو نہیں بلکہ ایم ایم اے کو، جب یہ مشترکہ تمام ایک اتحاد تھا مذہبی سیاسی جماعتوں کا، انہوں نے کچھ نشستیں کراچی سے ضرور جیتی، ایم این اے کی بھی جیتی اور ایم پی ایس کی بھی جیتی. اس کے بعد 2008 2013 2018 15 کے بلدیاتی الیکشن، پھر یہ بلدیاتی الیکشن، بلکہ اس کو چھوڑ دیں، اس میں تو آگے بلدیاتی الیکشن، پھر ضمنی الیکشن، کینٹونمنٹ کے الیکشن، جتنے انتخابات کراچی میں ہوئے ہیں مجھے جماعت اسلامی کی کارکردگی دکھا دیں. پیپلز پارٹی ہر الیکشن میں جیتتی رہی ہے، اور ہمارے جو مخصوص علاقے ہیں جہاں ہمارا ووٹ بینک ہے وہاں سے ہم جیتتے رہے. اور آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک آدھ علاقے کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی نے اپنے روایتی جو ڈومینیٹڈ ایریا ہیں وہیں سے جیتے. اور دوسری طرف جماعت اسلامی جس کا 2022 کے الیکشن سے پہلے 20 سال 2002 سے لیں پھر 2022 20 سال کے اس عرصے میں جتنے انتخابات ہوئے جماعت اسلامی کراچی میں کہیں نہیں ہے. اچانک 2022 میں یہ پیسے نکل کے آ جاتے ہیں کہیں سے. یار حیران ہونا چاہیے تمہیں، شکر ادا کرنا چاہیے تمہیں کہ تم سینٹرل سے جہاں صفر پہ کھڑے تھے آج آپ کے پاس وہ میجورٹی ہے. کرنگی میں جہاں تم صفر پہ کھڑے تھے وہاں تمہارے پاس میجورٹی ہے. ایسٹ میں جہاں تمہارے پاس چند سیٹیں تھیں آج تمہارے پاس وہاں اچھی خاصی سیٹیں ہیں. اس پہ شکریہ نہیں ادا کر رہے لوگوں کا. پریشانی اس بات کی کہ پیپلز پارٹی کیوں جیت گئی، پیپلز پارٹی کو کراچی کے لوگوں نے کیوں مینڈیٹ دے دیا ہے. اور میں آپ کو آخر میں صرف ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو شور مچا رہے تھے ہم اپنی سیٹیں واپس لیں گے، بھائی لے لینا، عدالت میں تم ہو. صرف آپ کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. انہوں نے 6 یوسیز کا بڑا شور مچایا. 6 یوسیز کو اٹھا کر یہ الیکشن کمیشن گئے اور وہ درخواست آپ کو موجود ہوگی. اس درخواست میں لکھا کیا انہوں نے؟ اس درخواست میں انہوں نے یہ لکھا کہ ان 6 یوسیز کی ریکاؤنٹنگ کرا دی جائے، ریکاؤنٹنگ کرا دی ہے، اور الیکشن کمیشن اپنی موجودگی اپنی نگرانی میں کرا دے. پہلی پیشی پہ ہمارے وکیل نے کہا جی ہمیں اعتراض نہیں، کرا دیں آپ. الیکشن کمیشن نے نہیں کرائی. اس کے بعد 2-4 پیشیاں گزری تو الیکشن میں موجود تھا تو چیف الیکشن کمیشن نے خود کہا کہ بھائی ریکاؤنٹنگ کرا دیں، تو کہتے نہیں ریکاؤنٹنگ نہیں کرائے. انہوں نے کہا جی آپ نے مانگا ہوا کہ ریکاؤنٹنگ، بولا نہیں ریکاؤنٹنگ نہیں کرائے. مقصد کیا تھا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے اس لیے ہمیں جتوا دو. 3 مہینے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا. انہوں نے یہ کہا جی اس کی ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے. ریکاؤنٹنگ ہو گئی، ہم جیت گئے. اچھا اس کے بعد یہ چلے گئے، اپنی جو پریئر تھی الیکشن کمیشن کے سامنے وہ ان کو مل گئی. ایک طرح سے وہ کیس یہ جیت گئے. اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل فائل کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ ایک آ گیا اور مجھے یاد ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ٹویٹ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جماعت اسلامی کو جو ہے وہ سرخرو کیا. میں نے اس کے اوپر لکھا فیصلہ تمہارے خلاف ہے، وکیلوں سے پوچھ لو. انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا، اس پہ شکریہ دیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم جیت گئے. اچھا وہ اس میں بھی ریکاؤنٹنگ کی بات تھی. پھر اس فیصلے کے خلاف جس کو یہ جیتے ہوئے تھے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈی بی میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی. انہوں نے خود ہی اپیل میں چلے گئے. اللہ کا شکر ہے وہ اپیل بھی ہار گئے. الیکشن کمیشن سے ہارے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی سنگل بینچ سے ہارے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈی بی سے ہارے. اپیل بھی ان کی فارغ ہو گئی. اب کہہ رہے سپریم کورٹ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اب یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن بھی برا ہے. اب یہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ ایک جج تھا وہ بھی برا ہے. پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جو دوسرے جج تھے وہ بھی برے ہیں.
جو تمہارے حق میں فیصلہ نہ دے، جو تمہاری منطق کو نہ مانے، وہ برا ہے اور تماشا مچا کے رکھنا ہے. اب سپریم کورٹ رہ گیا، اب جائیں سپریم کورٹ بھی. بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اعتراض ہے، ہمارے کئی کیسز ہیں، ہم نے ٹرائبونل میں کیے ہوئے فائل کیسز، ہم تو یہ واویلا شور میں مچا رہے ہیں. تو یہ بلا جواز انہیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا انشاءاللہ تعالی، ہمارے چیئرمینز آئیں گے. کراچی شہر میں جو ترقیاتی کام کرانے کا ہم نے ایک سلسلہ و تسلسل شروع کیا ہے، اس کو مزید تیز کریں گے. اور جس انداز میں پیپلز پارٹی کو کراچی میں پذیرائی ملی ہے، انہیں خدشہ ہے، انہیں ڈر ہے، انہیں یقین ہے کہ جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اب سے کچھ مہینے بعد، پیپلز پارٹی کراچی کی ایک سب سے بڑی جماعت ان انتخابات میں بھی بن کر سامنے آئے گی.